سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قابل قدر ناظرین، السلام علیکم. ذی الحج کا مبارک مہینہ اور اس مہینے کے اندر قربانی جیسا ایک اہم عمل اور بڑی عبادت تو قریب ہی ہے اور چند دن اس کے اندر باقی ہیں. تو اس حوالے سے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانی تھی، اور اکثر ساتھی چونکہ جو ہے اس مسئلے کے حوالے سے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دیں کہ موبائل کا دور ہے اور ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ موبائل تو موجود ہے ہی. ضرورت کے لیے ہر ایک آدمی نے اپنے پاس موبائل رکھا ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے جو ہے ترقی ہو رہی ہے تو موبائل کے اندر بھی جو ایسے ہی بڑے قیمتی موبائل آ رہے ہیں، اور بعض موبائلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ لاکھوں تک پہنچ چکی ہیں. تو اس لیے جو ہے کئی ساتھیوں نے اس حوالے سے پوچھا کہ اگر ایک آدمی کے پاس قیمتی موبائل ہے اور اس کی قیمت لاکھوں کے اندر ہے، آیا وہ نصاب کے اندر شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آیا اس کے اندر اوپر ایسے بندے جس نے ایسا موبائل قیمتی رکھا ہوا ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ایک بات جو ہے جو بنیادی ہے وہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو بھی آپ کی اشیاء ضروریہ ہیں، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے استعمال کے اندر آتی ہیں، تو اس کا شمار جو ہے وہ نصاب کے اندر نہیں کیا جاتا، اس کی قیمت کو شمار نہیں کیا جاتا. چاہے وہ موبائل ہو یا آپ کی ضرورت کے جو ہے کپڑے ہوں، گھر کی ضرورت کی چیزیں ہوں، یا آپ کی سواری ہو، تو یہ ساری آپ کی جو ہے ضرورت کی چیزیں ہیں. اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی بعض لوگوں نے ایک سے زائد موبائل رکھے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ بنیادی مسئلہ اور بنیادی بات وہی ہے کہ اگر ایک سے زائد موبائل بھی اس کے استعمال کے اندر ہیں اور اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور وہ اس کے استعمال کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ ایک سے زائد موبائل ہی کیوں نہ ہو، تو تب بھی وہ نصاب کے اندر شمار نہیں ہوں گے. لیکن اگر استعمال کے اندر ایک موبائل ہے اور باقی موبائل جو ہیں وہ اضافی ہیں اور ضرورت سے زائد ہیں اور استعمال بھی نہیں ہیں، تو پھر ان کی قیمت کو نصاب کے اندر شمار کیا جائے گا. لہٰذا اگر اس موبائل کی اپنی قیمت یا اس بندے کے پاس موجود باقی جو مال ہے ان کی قیمت ملا کر اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسا بندہ صاحب نصاب ہوگا. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کا نصاب کے لیے اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. 10, 11, 12 ذی الحج ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ اتنے پیسوں کا مالک ہو جائے کہ 12 ذی الحج کی مغرب تک اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب.